فتویٰ میں ایسی کیا بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آپ نے جو سوال مجھ سے کیا ہے، سب سے پہلے تو جیسے کہ آج ہمارا موضوع ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ ہجرت کیوں ہوئی اور اس کے بیچ میں کیا حالات پیش آئے، تو بیسکلی تو آج ہمارا یہ ٹاپک ہے، اس لیے آپ نے سوال کیا۔ میں بس مختصراً تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ہجرت کی طرف ہوا، مطلب کیوں ارادہ ہوا تھا ہجرت کی طرف۔ وہ جو سارے نبوت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی اور وہ ساری جو تفصیلات ہیں، اس کے بعد یثرب جو مدینہ منورہ اس کا نام ہے، پرانا نام یثرب ہے، تو وہاں سے جو تقریباً کہتے ہیں 74 مسلمز جو ہیں وہ حج کرنے آئے یثرب سے مکہ۔ یہ 12ویں ذو الحجہ یعنی نبوت کے 12ویں سال جو ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس سے پہلے اور بھی تاریخ ہے، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو جب یہ حضرات آئے مسلمان، یہ مشرکین کے ساتھ ہی آئے تھے وہاں کے، کیونکہ اصل میں جو مشرکین ہوتے تھے وہ بھی حج کرتے تھے، صحیح نا، حج تو پہلے سے ہی چل رہا تھا نا سلسلہ، تو یہ ان کے ساتھ آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا ہوا تھا۔ یہ جو 74 یثرب سے آ رہے تھے مسلمان جو کہ انصار تھے، تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ چیز پیدا ہوئی کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ مکہ میں اتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں، تو کیوں نہیں یہ ادھر آ جائیں یثرب۔ تو بہرحال وہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ تو یہ بیعت عقبہ جو کہلاتی ہے، دوسری بیعت عقبہ، یہ ہوئی تھی 12ویں نبوت کے 12ویں سال ذو الحجہ کے مہینے میں، حج کے موقع پہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد ذو الحجہ کے بعد آپ کو پتہ ہے اسلامی مہینہ، اور یہ جو مہینہ ہیں یہ پہلے سے اسی طرح چل رہے تھے، تو اسلامی مہینہ محرم کا ہوتا ہے، اور محرم کے بعد آتا ہے سفر کے بعد آتا ہے ربیع الاول۔ تو بیسکلی جو ہجرت ہوئی تھی، آئیڈیا اس وقت جو ہے ایک ڈسکشن ہوئی تھی اس حوالے سے یثرب جانے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہجرت کر جائیں ذو الحجہ میں، اور یہ ایکچولی جو ہوئی تھی وہ ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ تو ایک تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا تھا کہ اچھا، اب ہوا یہ کہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو کہ مکہ میں موجود تھے، وہ ایک ایک کر کے مدینہ منورہ جانے لگے، صحیح۔ تو اس میں جو سب سے پہلے جو صحابی رسول تھے جنہوں نے ہجرت کی، وہ تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ جو تھیں، ان کا نام تھا ام سلمہ، جو بعد میں امہات المومنین میں سے بھی بنی تھی، اور وہ یعنی امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بنی تھی۔ تو یہ جو ابو سلمہ تھے، یہ اپنی فیملی کو لے کے جانے کا ارادہ ہوا، ان کا بچہ تھا، وائف تھی، تو ان کے جو خاندان والے تھے، ابو سلمہ کے بھی اور ام سلمہ کے بھی، انہوں نے مطلب بہت زیادہ مخالفت شروع کر دی۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ان کو اکیلا ہی جانا پڑا ابو سلمہ کو ہجرت، اور ام سلمہ اور ان کا جو بچہ ہے وہ ادھر ہی مکہ میں رہ گئے۔ تو یہ پہلی ہجرت تھی اسلام کی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہجرت مشہور ہے کہ جب وہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے، جو ان کا وہ بہادر تھے اور وہ چیلنج کر کے جا رہے تھے خانہ کعبہ میں، واقع حرم میں، اور وہاں جا کے لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے تھے مشرکین، ہر ایک کے پاس گئے کہ اور ان کو بتایا کہ میں جو ہے ہجرت کر رہا ہوں، تو تمہیں اگر اپنے ماں کو رلانا ہے اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہے اور بچوں کو یتیم کرانا ہے تو آ جاؤ سامنے، صحیح نا۔ لیکن وہ کسی نے بھی ان کے چیلنج کو قبول نہیں کیا، یعنی وہ سب کو بتا کر ہجرت انہوں نے کی۔ تو اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی مطلب جو سارے صحابہ تھے انہوں نے ہجرت کر لی تھی، اور صرف وہ مسلمان رہ گئے تھے جو کہ بہت ہی مجبور تھے یا وہ کفار کے غلامی میں تھے، تو وہ انہوں نے ابھی تک نہیں کی تھی۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نہیں کی تھی،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی تھی، اور اس طرح ان کے خاندان کے اور کچھ لوگوں نے نہیں کی تھی. تو یہ مطلب زیادہ تر نے کر لی تھی. اب دارالندوہ جو آپ کا سوال تھا، میں اب اس پہ آ رہا ہوں. بیسکلی دارالندوہ کیا تھا؟ دارالندوہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی بیٹھک تھی، ایک پارلیمنٹ تھی، جس کو آج ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں. یہ بیٹھ کے آپ لوگ اپنے فیصلے کرتے ہیں علاقے کو یا حکومت کو چلانے کے لیے. تو یہ مکہ میں قریش کی ایک پارلیمنٹ آپ اس کو سمجھ لیں، جدھر یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے سردار، اور یہ فیصلے کرتے تھے حکومت چلانے کے حوالے سے. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اکثر صحابہ کرام چلے گئے مدینہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ادھر موجود ہیں، تو ان کو یہ اندیشہ تھا ان کو کہ بھئی یہ بھی اگر چلے جائیں گے تو کیونکہ ان کے فالوورز جو ہیں وہ اتنے کمیٹڈ ہیں اور ہر قسم کی قربانی وہ دے رہے ہیں اور ہر قسم کے مظالم بھی برداشت کریں، لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ان کے جو فاؤنڈر ہیں اس ریلیجن کے، وہ بھی اگر جب چلے جائیں گے، اور جن کی بات میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ اپنی قائدانہ صلاحیت اور اپنے باتوں کی تاثیر سے سب کو گرویدہ کر لیتے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ ڈر تھا کہ پھر تو یہ ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا. اچھا، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں، جو کہ یثرب اس وقت اس کا نام تھا، ادھر جو ہے دو بڑے قبائل جو کئی سالوں سے آپس میں جنگ کر رہے تھے، اوس و خزرج، ان میں صلح ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو ان میں صلح ہو گئی تھی، تو ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے جائیں گے مدینہ، تو یہ جو ان کو اوس و خزرج کی صورت میں وہ جو اس میں جو مسلمان بنیں گے، تو ان کو بہت زیادہ جنگی صلاحیتوں والے قبیلے بھی مل جائیں گے. تو جہاں جنگی صلاحیت بھی ہو، کمٹمنٹ بھی ہو، صحیح نا، اور قائدانہ وہ بھی ہو، ساری چیزیں ہوں، تو اس وقت ان کو یہ بہت بڑا اپنے لیے ڈینجر نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ اگر ہم پہ پھر حملہ آور ہوں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ گلٹی بھی تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے اتنے مظالم کیے ہیں تو یہ ہمیں چھوڑیں گے تو نہیں. اچھا، ان کو ایک چیز یہ بھی نظر آ رہی تھی کہ جو مکہ کے شمال میں ہے نا مدینہ منورہ، اس کے آگے اوپر ہے شام. تو شام سے ایک ٹریڈ روٹ آتا تھا، تجارتی راستہ. وہ تجارتی راستہ جو ہے یعنی نیچے یمن تک جاتا تھا، اور یمن جو ہے مکہ کے جنوب یعنی ساؤتھ میں تھا. تو مکہ والوں کو اس ٹریڈ روٹ کی وجہ سے سالانہ کئی لاکھ درہم جو ہے وہ منافع ہوتا تھا، یعنی فائدہ ہوتا تھا. تو ان کی ایک سمجھ لیں کہ اکانومی ہٹ ہو رہی تھی. کیوں اس لیے ہو رہی تھی کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ جب یہ پاور، ہماری اینٹی پاور ایک مدینہ میں ڈیولپ ہو جائے گی، تو وہ جو ٹریڈ روٹ ہے اس کو وہ ڈسٹرب کر دیں گے. جب وہ اس کو ڈسٹرب کر دیں گے تو ان کی تجارت ڈسٹرب ہو جائے گی. تو اس وجہ سے ان کو اس بات کا ڈر تھا، اور یہ خطرات بھی لاحق تھے. اچھا، اب دارالندوہ میں انہوں نے اس بار ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اب فائنل ڈیسیجن لینا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کرنا ہے. تو اب وہ میٹنگ کال کی گئی، صحیح نا. اچھا، میٹنگ میں جو بڑے سردار تھے قریش کے، بنو ہاشم کے علاوہ، کیونکہ بنو ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، تو وہ نہیں، باقی جو بڑے سردار تھے، ابو جہل، ابو سفیان، صحیح نا، اسی طریقے سے اور دیگر جو بڑے مشرکین کے سردار تھے. کہیں آتا ہے 11 سردار تھے، کہیں 13 بھی آتا ہے، یعنی مختلف آتا ہے، لیکن بہرحال وہ بڑے سردار، اور اس کے علاوہ اور دیگر جو پرومیننٹ فگرز تھے مکہ کے، وہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے. اچھا، یہ اس میٹنگ کی خاص بات یہ بھی تھی کہ اس کے اندر آتا ہے روایتوں میں کہ ایک شخص تھا جو بوڑھا شخص تھا، اور وہ اس نے جیسے کوئی معزز نجد کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کے جو معزز لوگ ہوتے تھے، جس طرح کے وہ کپڑے پہنتے تھے، اس طرح کے لباس میں وہ بھی موجود تھا، اور اس کو بھی میٹنگ میں شامل ہونے کی اجازت مل گئی تھی. بلکہ آتے روایتوں میں اس نے اس میٹنگ کی صدارت کی تھی. اب ادھر کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی یہ ایک نامعلوم فرد، بوڑھا شخص، اس کو کیسے اجازت مل گئی، صحیح ہے نا، کہ وہ اس میٹنگ میں آئے، صحیح نا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھا تو ابلیس، روایتوں میں آتا ہے وہ ابلیس تھا، خود شیطان تھا، انسان کے روپ میں آیا تھا. تو اس نے کچھ اپنا سپیل وغیرہ کیا ہوگا،
مشرکین کے اوپر، نہیں تو وہ مشرکین بھی جو ہیں وہ سردار وہ اتنے عقل مند تھے کہ کسی نامعلوم فرد کو کیسے انہوں نے شامل کر لیا، بلکہ وہ پریسائڈ کر رہا تھا اس پوری میٹنگ کو. یہ میرا اپنا خیال ہے. بہرحال تو اب اس میٹنگ میں ہوا یہ کہ مختلف تجاویز آئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ٹیکل کیا جائے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو کسی نے یہ کہا کہ بھائی ان کو قید کر دیا جائے اور ان کو کھانا پینا وغیرہ نہ دیا جائے تو وہ خود ہی ان کا انتقال ہو جائے گا اور وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. تو کسی نے یہ تجویز دی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی مکہ سے نکال دیا جائے، پھر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ مکہ سے نکال دیں گے. اچھا، ان دونوں تجاویز کو وہ جو شیطان تھا جو ایک بوڑھے شخص کی شکل میں اس میٹنگ میں موجود تھا، اس نے ان دونوں تجاویز کو جو ہے رد کر دیا. اس نے کہا کہ بھئی ان کے جو فالوورز ہیں وہ اتنے کمیٹڈ ہیں کہ وہ ان کو جیل سے چھڑا لیں گے، صحیح نا، تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو دوسری یہ جلا وطنی والی بات ہے اس کا بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جہاں بھی آپ ان کو جلا وطن کرو گے تو یہ ان کے فالوورز وہاں بھی ان کے ساتھ آ جائیں گے، تو یہ الٹا ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے. اچھا، آخر میں ایک تجویز ابو جہل نے دی، صحیح نا. اس نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی ہمارے قبیلے ہیں بنو ہاشم کے علاوہ، ان سب میں سے ایسے طاقتور اور پرومیننٹ لوگوں کو لیتے ہیں جو ایک وقت میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار کریں گے اور انہیں نعوذ باللہ شہید کریں گے، تاکہ کسی ایک کے اوپر نام نہیں آئے. اور پھر ان دی اینڈ قریش جو وہ کیا نام ہے اپنا بنو ہاشم، وہ ہم سب سے تو نہیں لڑ سکتے، صحیح نا، تو آخر میں وہ دیت جو ہوتا ہے پیسے دے دو، وہ دینے پہ بات آئے گی اور ہم وہ پیسے دے دیں گے جمع کر کے، اس میں کیا ایسا مسئلہ ہے. تو اس تجویز کو جو ہے جو شیطان جو بوڑھا شخص کی صورت میں تھا اس میٹنگ میں، تو اس نے اس کی تائید کی اور سب کو بھی یہ تجویز اچھی لگی. اچھا، یہ طے ہو گیا کہ بھئی یہ ہم نے کرنا ہے. اچھا، جہاں یہ میٹنگ ہو رہی ہے وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھرو وحی الہی جبرائیل علیہ السلام آ کے اطلاع دے دیتے ہیں بھئی آپ کا یہ بارے میں فیصلہ ہوا ہے. اچھا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ وحی الہی کے ذریعے بتایا کہ دار الندوہ میں یہ فیصلہ ہوا ہے اور آپ کو ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ اپنی تیاری کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آتا ہے روایتوں میں کہ آپ دوپہر کا وقت تھا، اسی دن کی بات ہے جس دن یہ میٹنگ ہوئی، دوپہر کا وقت تھا، آپ جو ہے سر پہ چادر اوڑے ہوئے یا رومال رکھے ہوئے آپ جو ہے اپنے گھر سے نکلے. تو کسی نے آپ کو دیکھا بھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ کے گھر کی طرف وہ تشریف لا رہے ہیں. تو کیونکہ حضور کا یہ عموماً معمول نہیں تھا کہ وہ دوپہر میں نکلتے تھے، گرمی کا موسم ہوتا تھا، اور ان کا معمول بھی نہیں تھا کہ وہ اس ٹائم پہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آئیں. تو اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یقیناً کوئی اہم وجہ ہے، اور ان کے ذہن میں یہ بھی بات آئی کہ ہمیں شاید ہجرت کا حکم آ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے گھر پہ آیا، آپ نے دستک دی، آپ اندر تشریف لائے، تو آپ نے سب سے پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ بھئی یا کوئی اور ہے تو نہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کو رازداری میں رکھنا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا، فرمایا کہ بھئی میرے اہل خانہ ہی ہیں، یعنی اس وقت حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کی بیٹی ہیں، بڑی بیٹی حضرت ابو بکر کی، اور چھوٹی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں موجود تھیں. دونوں مطلب حضرت عائشہ تو چھوٹی تھی کافی اور حضرت اسما ان سے بڑی تھیں. اچھا، وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی، فرمایا کہ بھئی ہجرت کا حکم آ گیا ہے اور تیاری کرنی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ ساتھ، یعنی میں بھی ساتھ جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ساتھ جاؤ گے، صحیح نا. تو یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رونے لگے، یعنی خوشی سے رونے لگے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ کسی کو دیکھا تھا کہ کوئی خوشی میں بھی رو سکتا ہے، یعنی غم میں تو انسان روتا ہے نا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا کوئی خوشی میں بھی رو سکتا ہے، تو میں اپنے والد کو ہی دیکھا. تو اب ہوتا یہ کہ اب یہ حضرات جو بھی ان کی ڈسکشن ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے ہجرت کے حوالے سے، وہ کرتے ہیں.
جو ہمیں آگے جا کے جب ہم اس واقعے کو آگے دیکھیں گے تو اس کے اندر اس کی تفصیلات آ جائیں گی، تو آپ کو بھی یہ سمجھ آئے گا کہ کیسے کیا پلاننگ ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ایک تفصیلی اور تحقیقی ویڈیو سیریز خاتم